بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت اور آخری زمانے کی نشانیاں۔ تصور کیجئے، ایک دن سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے، زمین زلزلوں سے کانپ رہی ہے، پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہیں، ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول چکی ہے، دوست ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہیں، اور انسان دہشت سے یوں بدحواس ہے جیسے عقل و شعور کھو بیٹھے ہوں۔ فضا میں ایک غیر معمولی آواز گونجتی ہے، سور بھونکا جا چکا ہے۔ کیا یہ کوئی تصوراتی فلم ہے؟ نہیں، یہ حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ قیامت کا دن ہے، وہ دن جس کا وعدہ ہر آسمانی کتاب نے کیا، ہر نبی نے خبر دی، اور ہر انسان کے دل میں اس کی جھلک رکھ دی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ وقت قریب آ چکا ہے؟ کیا ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جس کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی؟ کیا ہمارے ارد گرد ہونے والے واقعات ہمیں کسی بڑے طوفان کی طرف اشارہ دے رہے ہیں؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ آئیے قیامت کی ان نشانیوں کو جانتے ہیں جو ایک ایک کر کے ظہور پذیر ہو رہی ہیں، اور ان لمحوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں جو انسانیت کو اس کی آخری منزل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت دو قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، قیامت صغریٰ۔ نمبر 2، قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ چھوٹی قیامت، جیسے کسی فرد کی موت، اس کے لیے وہی قیامت ہے، اور قیامت کبریٰ بڑی قیامت، جب پوری کائنات کا نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 63۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیں اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ قیامت سے پہلے کی نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دو قسم کی نشانیاں بیان کی، ایک چھوٹی نشانیاں، دوسری بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں یہ وہ نشانیاں ہیں جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی رہیں گی، اور ان میں سے بہت سی ہمارے زمانے میں مکمل ہو چکی ہیں۔ نمبر 1، امی نبی کا مبعوث ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود قیامت کی ایک نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اور قیامت یوں ساتھ ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں، بخاری شریف کی روایت۔ نمبر 2، غلام کا اپنے مالکن کو جننا۔ یہ سماجی و خاندانی انقلاب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نمبر 3، ننگے پاؤں چرواہوں کا اونچی عمارتیں بنانے لگنا۔ آج عرب دنیا میں ہم یہ منظر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا غالب آنا۔ نمبر 5، شراب کا عام ہونا اور اس کا مختلف ناموں سے بیچا جانا۔ نمبر 6، قتل و غارت کا عام ہو جانا، حتیٰ کہ قاتل کو یہ نہ معلوم ہو کہ کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ خبر نہ ہو کہ کیوں مارا گیا۔ نمبر 7، گانے، موسیقی اور ناچ گانے کا عام ہونا۔ نمبر 8، عریانیت، بے حیائی، فحاشی کا بڑھ جانا۔ نمبر 9، امانت میں خیانت عام ہونا۔ نمبر 10، دولت کی فراوانی اور زکوٰۃ کا نہ نکالا جانا۔ قیامت کی بڑی نشانیاں۔ نمبر 1، امام مہدی کا ظہور۔ امام مہدی کا ظہور آخری زمانے کی سب سے پہلی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، ان کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک بلند ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ آج ہم ظلم، ناانصافی، معاشرتی فساد، سرمایہ دارانہ نظام کے زہر کو دیکھ کر بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کو مہدی کی ضرورت کیوں ہے، ان کا آنا حق ہے۔ نمبر 2، دجال کا خروج۔ دجال فتنوں کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا فتنہ نہیں جو دجال کے فتنے سے بڑا ہو۔ مسلم شریف کی روایت۔ دجال کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہوں گی، وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے خزانے نکالے گا، جنت و دوزخ کا دھوکہ دے گا، وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، ہر مومن پڑھ سکے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد اس سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی۔
نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول دجال کے خاتمے کے لیے ہوگا۔ وہ دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے، 2 زرد چادریں اوڑھے ہوں گے اور ان کے جسم سے خوشبو آئے گی۔ وہ آ کر دجال کو قتل کریں گے اور اسلام کو غالب کریں گے۔ نمبر 4، یاجوج اور ماجوج کا ظہور۔ یہ دو قبیلے ہیں جو اس وقت دیوار کے پیچھے قید ہیں، جسے ذوالقرنین نے بند کیا تھا۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ پوری دنیا میں فساد مچائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، سورہ انبیاء آیت نمبر 96۔ نمبر 5، دخان یعنی دھواں۔ قیامت سے پہلے ایک آسمان سے دھواں آئے گا جو ایمان والوں کے لیے زکام کی طرح ہوگا، لیکن کافروں پر عذاب بنے گا۔ نمبر 6، زمین میں دھنسنے کے واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بڑے دھنسنے کے واقعات ہوں گے۔ نمبر 1، مشرق میں، نمبر 2، مغرب میں، نمبر 3، جزیرہ عرب میں۔ نمبر 7، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ نشانی توبہ کے دروازے کے بند ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہ ہوگا۔ یہ ایک زبردست تبدیلی ہوگی جو کائناتی نظام کو بدل دے گی۔ نمبر 8، ایک عظیم آگ کا نکلنا۔ آخر میں ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانکے گی، جہاں قیامت قائم ہوگی۔ آج کا دور اور قیامت کی نشانیاں۔ اگر ہم موجودہ زمانے پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھا جا رہا ہے۔ فحاشی، بے حیائی، موسیقی اور مادہ پرستی عام ہے۔ علم کا فقدان ہے، علماء کی بے قدری ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں ظلم، جنگیں اور خون ریزی جاری ہے۔ آج امام مہدی کے ظہور کے حالات تیار ہو چکے ہیں۔ دجال کے فتنے کے لیے ذہن تیار ہو رہے ہیں۔ جھوٹے میڈیا، مصنوعی ذہانت جیسے ہتھیاروں کے ذریعے اور ایمان کی حفاظت سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ نمبر 5، مسلمانوں کے لیے پیغام اور تیاری۔ یہ سب کچھ سن کر ہمیں خوف کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن اس کی نشانیاں ہمارے لیے تنبیہ ہیں، چمکتے سرخ اشارے ہیں جو ہمیں بیدار کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی پابندی ایمان کا پہلا ثبوت ہے۔ قرآن سے تعلق ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سنت کی پیروی نجات کی راہ ہے۔ علم حاصل کرنا جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام، خاص طور پر دجال سے پناہ مانگنا ہے۔ فہم دین اور اخلاص، فتنوں سے بچنا، سچائی پر قائم رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے دور میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل گھر میں رہنا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت۔ اگر آج بھی ہم غفلت میں رہے تو کل قیامت کی چیخیں سننے کے سوا کچھ باقی نہ ہوگا۔ زندگی کا وقت محدود ہے اور ہر لمحہ ہمیں ہمارے انجام کی طرف لے جا رہا ہے۔ قیامت آ کر رہے گی، یہ اٹل وعدہ ہے، لیکن ہم کس حال میں اس کا سامنا کریں گے؟ یہ سوال ہر لمحے ہمارے دل میں گونجنا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے، پلٹ آئیے، جھک جائیے اور اپنے رب سے معافی مانگ لیجیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن کب تک کسی کو نہیں معلوم۔